اور جو زعفرانی رنگ کا، اس سے ہمارے اس دیش کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی مراد، لیکن ایک پروف نہیں ہے، اشارہ ہے ان کے طرف۔ یہ تین بڑے مذہب کی تعداد، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اسی لیے ان کو وہاں پر درشایا گیا۔ خواہ جھنڈے سے کیا لینا دینا؟ آپ جھنڈے کو غلط کہتے، آپ رنگ کو غلط کہتے ہو کہ میڈم پاج کون نے کون سا رنگ پہنا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ گانا بنانا غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی خان بنائے، پٹھان بنائے، ٹوپی والا عبداللہ سالم بنائے، یا کوئی مفتی صاحب گانا بنائے، نو چلو، اجازت نہیں ہے اس کی کوئی گانا بنانے کی۔ اگر اجازت ہے تو آپ کا پرمیشور آپ کو کیا کہتا ہے، آپ کا ایشور نے آپ کو کیا کہا ہے؟ گانا بنا کر نوجوانوں کو ٹویٹر پہ چپکا دو، گانا جناب وائرل کر کے فیس بک کے اوپر ٹرول کرنا شروع کر دو، یہ ساری چیزیں آپ کو کمزور کرتی۔ اسلام نے منع کیا، سننے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی گانا سنے گا تو اس کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ایسی فضیلت آؤ دکھاؤ دنیا والوں، پوری دنیا کو میں کہتا ہوں۔ آج تو گانا بنایا، کپڑے پہنے، جھگڑا پیدا کر دیا۔ اگر اسلام پر عمل کر دیتے تو یہ جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے۔ گانا ہی جب الاؤ نہیں ہوتا تو پھر جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا طریقہ، ان کے اقوال و افعال انسانیت پر مبنی ہے، انسانیت پر۔ اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے میتھڈ بتائے۔ مثال کے طور پر ایک لے لیجئے، عورت ہے، عورت کے اوپر بڑا واویلا کھڑا ہوتا ہمارے اس دیش کے اندر میں۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سمان نہیں دیا۔ ابھی طلاق کے اوپر ایک بل پاس ہوا، باضابطہ طور پر ہو گیا، آپ 3 طلاق دیں گے تو آپ یو ول بی ان دی جیل، آپ جیل چلے جائیں گے۔ بیوی نے FIR کر دیا تو کیوں؟ کہتے ہیں کہ بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی ہے، 3 طلاق دینا۔ ٹھیک ہے، اسلام نے کہا کہ کوئی 3 طلاق دیکھو پسندیدہ نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہیے، نہیں دیتے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ طریقہ بتایا، محمد رسول اللہ نے، یہ غلط۔ میرے بھائیوں، طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے بیٹی کو سمان دیا، آپ علیہ السلام نے بیٹی کو عزت دی کہ نہیں دی؟ میرے ہندو بھائیوں، شریمد بھگوت گیتا کا ایک شلوک ہے جس میں کہا گیا یتر ناری یستو امر ہے سنسکرت میں، وہاں اوپر میں ایک کلینک ہے، وہاں پہ دیکھیں آروگ کوشی کلینک، آروگ نہیں ہونا چاہیے، اروگ کوشی کلینک ہونا چاہیے، سنسکرت میں نہیں کیا آتا، تو یہ آروگ میں یعنی کوئی روگ نہیں، ایسی کوشی کلینک ہے، شاید بھائی صاحب کا ہے، کوئی وہاں بیٹھے ہیں۔ تو سنسکرت میں کس کے لیے استعمال ہوتا؟ نہیں کے لیے استعمال ہوتا، جیسے اسمبھو، انیواریہ، اہنسا ہے نا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، ابھی سنسکرت گرامر میں جائیں گے تو بھی لمبا وقت چلا جائے گا، تھوڑا وقت ہے میرے پاس۔ یتر ناری یستو، یستو استی سنتی، یویم استی، توم استی، یویم استی۔ ہم اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور آپ سب نیچے بیٹھے ہیں۔ یویم سنتی، آپ سب بیٹھے تھے، توم سنتی۔ دیکھیے یہ گرامر ہے سنسکرت میں، کہیں دھیان نہیں دیا جاتا، آئیں گے تو آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو یہاں کہا گیا یتر ناری یستو، یستو فعل امر ہے، جیسے بولتے ہیں اضرب مار عربی میں، تو سنسکرت میں ہے ستو، سنتی ستو، کھادتو کھاؤ پیٹ بھر کر، اپوشتو بیٹھو یہاں پر، کھاتتو چلتو دوڑو، تاڑیتو مارو اس کو کان پکڑ کر۔ یہ سنسکرت میں امر ہے، یستو یتر۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے، ایک آدمی نے تو یہ کہا کہ مولانا عبداللہ صاحب ہمارے برہمن بھائی کے علاوہ کوئی سنسکرت بول ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا بولنا دور کی بات ہے، ہم سنسکرت گرامر پڑھا دیں گے آپ کو۔ حضور آپ آئیے تو صحیح، پڑھنا منع نہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا۔ مجھ سے آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔
تو وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جانکار کے اوپر ایک جانکار اور بیٹھا ہوتا ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے. یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، یتر ناریستو جس گھر میں بیٹی رہتی ہے اس کو رکھو، پوجنتو اس کو پوجو، اس کی عزت کرو، رمنتو رمنتے رمنتے تسنیہ رمنتے بھوشیتی بھوشیتے، رمہا رمہے. یہ دیکھیں رمنتے ایک گانا ہے، رمتا ویا ولہ، پرانے زمانے کی جتنے سمجھ جائیں گے. رمنتے رمتا ویا ولہ، میں تمہارے دل میں بستا ہوں. رمنتے، رمن مینس بسنا. آج بھی سنسکرت کا اردو عربک کا کچھ ورڈ استعمال ہوتا ہمارے اردو میں، جیسے گرہ منتری. تو یہ منتری تو سمجھ میں آ جاتا منتری صاحب ہے. گرہ کیا ہے؟ پوچھے گرہ منتری صاحب سے نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے کہ سر گرہ کیا ہے. بس اتنا جانیں گے کہ میں گرہ منتری ہوں. پردھان منتری کے بعد سب سے بڑا عہدہ وزیر داخلہ کو گرہ منتری بولتے ہیں، بس اتنا. لیکن سر واٹ از دا میننگ آف گرہ؟ گرہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ گرہ کو گرہ بتا رہے. وہ گرہ، وہ جو 7 گرہ ہے وہ الگ ہے. یہ گرہ کون سا؟ یہ گرہ سنسکرت ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گروہم. گروہم مینس گھر، گھر سے گروہم سے گرہ بنا. گرہ منتری مطلب گھر کا منتری. پورے دیش اپنا گھر ہے، پورے دیش کا منتری، اسی لیے اس کو گرہ بولا جاتا ہے. گرہ مینس گھر. کیسے؟ کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا عبداللہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ ماما گروہما سیمانچل بہار. مم میرا، گروہم گھر، اسی گروہم سے گرہ ہے. تو بہرحال ہے یتر ناریستو پوجنتے رمنتے، بسنا رمنتے بستا ہے کون؟ ایشور. جہاں بیٹی کی عزت وہاں ایشور بستا ہے، آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، اگر کسی گھر میں بیٹی ہے تو اس کی عزت کرو، اس کی پرورش کرو، اس کی تربیت کرو. اور سنو، مرنے کے بعد کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے کھڑے ہو گئے. ہے بشارت، دیر آر سملر. منتر بھی جو کہہ رہا، اللہ کے نبی بھی فرما رہے، اللہ کے نبی نے تصدیق لگا دی. میرے ہندو بھائیو، آپ کی شریمد بھگوت گیتا کا یہ شلوک آپ کے جو چیز شری کرشن جی نے بتائی، اللہ کے نبی نے تصدیق لگا دی، مصدق کر دیا. آپ علیہ السلام کے کلام کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے کلام کسی اور اوتھینٹک کی باتوں کو اگر مصدق کر دیں، قرآن کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن دنیا کی تمام مذاہب کی کتابوں کا کو اگر تصدیق کر دے اس کی، تو ہم ماننے کے لیے تیار. میری یہ عادت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کی تصدیق کسی اور سینٹینس یا کسی لائن یا کسی شلوک کے ذریعے کریں کہ دیکھیے اس میں بھی ہے یہ بات، تو قرآن کی آیت بالکل صحیح. قرآن کی آیت مصدق ہے 100 بار ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ خامخواہ محمد رسول اللہ کو ویلن بتا کر، الیاذ باللہ خامخواہ قرآن کریم کو ویلن بتا کر یہ کہنا، اس کو نشانے پر لینا، اس کو ٹارگیٹ پر لینا، یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عزت دی ہے بیٹیوں کو، سمان دیا ہے جناب بیٹیوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بولتے ہیں کہ اچھا چلیے سمان تو دیا، لیکن طلاق جیسی مہلک عمل، طلاق جیسے خطرناک عمل بھی تو محمد رسول اللہ نے بتایا. غلط. آپ اگر کسی گھر میں ہیں، گھر میں آگ لگ جائے، دروازہ بند، کیا کیجئے گا؟ بھاگنے کی کوشش کیجئے گا نا. کیسے بھاگیے گا؟ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ونڈو مل جائے، کھڑکی مل جائے، ایمرجنسی ایک گوسا ماریے ٹوٹ کر نکل جائے، تو آپ ادھر سے نکلیے گا کہ نہیں نکلیے گا؟ طلاق کی مثال ایسی. آپ کی زندگی میں گھٹن ہے، بیوی آپ کو 390 وولٹیج والی مل گئی، آپ راتوں کو آتے ہیں تو آپ کو چپل سے سواگت ہوتا ہے. آپ گھر میں ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ کے کپڑے دھو کے نہیں دیتی ہے، مطلب آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے. اٹ از ناٹ آف دیئر ڈیوٹی، اس کی نہیں ہے. میں بول کر نہیں بولنا، امی مائیں بہنیں بیٹھی وہ کہتے ہیں اچھا کپڑا دھونا میری ذمہ داری نہیں، کھانا بنانا میری ذمہ داری ہے، جاؤ جہاں ہوتا وہاں کھاؤ، میں مجرم نہیں بنوں گی. بیوی اگر ہر بات پہ آپ سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، زجر و تنبیہ
नसीहत समाज के दो मातबर आदमी को लेकर के क्या करते हैं, मेल मिलाप कर दीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए, बेटी को बहू को नहीं समझे, तब इस्लाम क्या कहता है, तब इस्लाम ये कहता है जो बेहतर तरीका, हजरत बेटे तलाक का तरीका बेहतर समझा सकते, मैं इशारा कर रहा हूँ। आपकी बीवी महामारी में मैंने से फौरन पाक होती है, एकदम जैसे पाक हुई, आप मिले नहीं, फौरन एक तलाक दे दीजिए, एक तलाक। ए मैडम, मैं तुमको एक तलाक दे रहा हूँ, उसी दिन दे दीजिए। तो अभी आपके पास तकरीबन 3 महीने का समय है, बीवी हाथ से नहीं जाएगी। आपको कुछ दिनों में प्यार आ गया, रहे मैडम तो बहुत अच्छी है, बस कुछ दिन के बाद आपने कहा कि मैडम छोड़ो वो सब क्या है, अभी आओ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं। मिल गए, बेहतर तरीका मिलने का, वो तलाक वापस लेने का ये है कि भाई दो मर्द की मौजूदगी में आप उसको वापस लेने, इसको तलाक रजी बोलते हैं। या नहीं, 3 महीने के अंदर आपने नहीं किया, 3 महीने तक अब निकाह टूट गया, खत्म, अब क्या करना चाहिए, निकाह तो टूट गया, तलाक पड़ गई, अब क्या करें। अब मुफ्ती साहब कहते कोई बात नहीं, फिर से दोबारा तुम लोग मिलना चाहते हो, मियाँ बीवी बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब को बुलाइए, उनको बेहतरीन नजराना दीजिए, 500 रुपए नहीं, कम से कम अच्छा नजराना दीजिए ताकि दुआ भी करेंगे, फिर दोबारा निकाह कर लीजिए, कोई हलाले पलाले की कोई जरूरत नहीं। एक स्टेप मैंने बताया, दूसरा स्टेप अगर मुफ्ती साहब बताएं जो इलाके के हैं उनको ज्यादा हक बनता बताने का कि यहाँ के नौजवानों की क्या हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि आगे से जाके शुरू कर दें, क्या भाई हलाल है तो कोई चक्कर ही नहीं, मैडम को आगे से तलाक दे दो, नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो पैगाम बताया कितना अच्छा तरीका है इस्लाम में, है कि नहीं। आप यहूदियों से पूछो कि तुम्हारी किताब में तलाक का कौन सा तरीका, आप क्रिश्चियन से पूछो कि तुम्हारे यहाँ तलाक का कौन सा तरीका। यहूदी अपनी किताब के तहत अपनी किताब को नहीं मानते, वो लोग तब्दीली हो गई उनमें। उनका ये तरीका है कि अगर किसी से शादी करता है कोई शौहर, कोई मर्द बीवी से शादी करता है, बीवी खूबसूरत नहीं है, बीवी बदसूरत है, सामने में कोई औरत मिल गई, कोई पड़ोसन मिल गई, और फिर रात को हेलो हावा यू करते करते गुर्बत बढ़ी, उनका हाथ पकड़ लिए, तो अब क्रिश्चियन ये यहूदियों के अंदर ये तरीका है, यहूदियों के अंदर में ये इजाजत है कि आप पहली बीवी को तलाक दे दें, उनसे पूछे बगैर, किसी प्रोसेस के बगैर, आपको सिर्फ पसंद नहीं है तो आप 1 2 3 तलाक बोलकर उनको अलग करो अपनी जिंदगी से, या जो भी तरीका हो। यहूदियों में कहा जाता है कि उसको तलाक दो और उसको हटाओ अपनी जिंदगी से, और वो जो खूबसूरत परी आई है उससे रिश्ता हमवार करो, उससे निकाह करके जिंदगी तुम बिताओ। ये जुल्म है कि नहीं है समाज में बीवियों के साथ, ये जुल्म है। उसके बाद अब आइए क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो मानने वाला तरीका जो खुलो करते हैं, इफरात और तफरीक से काम लेते, उनके ही ये अकीदा है कि अगर बीवी के साथ निकाह हो जाए, किसी औरत के साथ निकाह हो जाए, बीवी बन जाए, तो आप अगर उनसे छुटकारा चाहते हैं, मिसाल के तौर पर दोनों का मिजाज नहीं मिलता, झगड़े होते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो कयामत की सुबह आना आसान है, लेकिन क्रिश्चियनिटीज में तलाक लेना आसान नहीं है। जहां पर भी सख्ती वहां पर आसानी, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई हमवार, अगर कोई बेहतर रास्ता है, अगर कोई खैरुल उमूर औसातुहा के तहत अगर बेहतरीन निजाम किसी मजहब में है तो वो मजहब इस्लाम में है। इसीलिए कहा जाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन मेथड है। आप अलैहिस्सलाम को तो विलन बनाकर पेश किया गया। दुनिया वालों, याद रखना, तुम्हारे लाख को शो करने से, तुम्हारे लाख बदनाम करने से, न मोहम्मद रसूलुल्लाह की साथ और उनके ना अक़वाल ना फाल और उनके ऊपर नाजिल होने कुरान करीम पर भी लिगेशन लगाने से कभी भी वो बदनामी के दहलीज पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती के अंदर इस मजहब के मानने वालों का नाम का फैसला किया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मरने के बाद कहां जाएंगे उनका फैसला किया। जिस मजहब को मानते उस मजहब के नाम का इंतखाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, और जो कहा है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सिर्फ बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। अभी हम आसाम में थे, जनाब वहां हेमंत विश्व शर्मा साहब के इलाके में प्रोग्राम में वहां पहुंचे तो वहां एक बात यह आई कि मौलाना यहाँ और मदरसों की यहाँ पर तहकीक हो रही है, सर्वे हो रहा है,
کیا کیا جائے بتائیں ذرا. ہم نے کہا کہ نوجوان کہاں ہیں ہمارے, کس طرف جا رہے. وہ کہا کہ یہ ہماری نوجوان کمیٹی. میرے نوجوانوں, ان نوجوانوں کو دیکھ کر آپ کے اس بستی کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. تقریباً اس پورے گاؤں میں میرے خیال سے 100 نوجوان ہوں گے, نوجوان بالکل جوانی کے دہلیز پر, 20 سال سے 25 اور 30 کے بیچ میں جو عمر ہے, ایک دم بالکل نوجوانی کی وہ عمر ہے. سب کے سر پر ٹوپی, نماز پڑھتے تھے, کوئی نہ کوئی اچھے اچھے عمل سے, کام سے جڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے. لوگ اعتراض کرنے دیجئے, اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. ہم مل کر رہے ہیں. کم سے کم 6 بچی, جن میں سے 3 بچی مسلم, 3 بچی نان مسلم, ان کی انہوں نے شادی کروائی. اور تقریباً 100 نوجوان ایسے ہیں اپنے جیب خاص سے ہر مہینے پیسہ جمع کرتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں اور مل جل کر آگے بڑھاتے ہیں اپنے اس سوشل کام کو, اپنے اس کار خیر کو. یہ تو خواہ نفرت 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 کی بات. قرآن پڑھنے والے, بیت پڑھنے والے کو لڑا دیتے. لڑانے کی ضرورت نہیں. ہریدوار کے گرو جی ہیں, سوامی جی ہیں, میرے سمپرک میں ہمیشہ وہ رہتے ہیں. ابھی جب ہم اورنگ آباد وہاں پہنچے تھے تو ساتھ میں وہ گئے تھے ہمارے ساتھ میں. تو میرے بھائیوں, انہوں نے کہا کہ where did you learn from Sanskrit grammar, انگلش میں بات کی. ہم نے کہا کہ سر it is my job, it is because I am interested and to learn English, not only there are the many languages are found in India, so I want to learn every languages. ہم ہر لینگویج کو پڑھنا چاہتے ہیں, ہر لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں. اس سے ایک اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں, اس سے ایک اچھا میسج دینا چاہتے ہیں سماج کو, جو سماج کے اندر میں نفرت کی باتیں چل رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا قرآن پڑھیے, ہم آپ کی گیتا کو پڑھتے ہیں. میں پڑھا ہوں میرے ہندو بھائی آپ کی گیتا, آپ قرآن پڑھیے, آپ حدیث پڑھیے, دیکھیے اس کے اندر کون سی بات کہاں پر غلط ہے. مفتی صاحب کے پاس لائیے, سمجھ میں نہیں آئے گا تو مفتی صاحب سمجھائیں گے. اگر 100% وہ قرآن کریم کی آیت اگر غلط آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کو پورے علماء کرام دنیا کے آپ کو سمجھائیں گے. بظاہر دکھنے میں لگتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ بھئی واقعتاً یہ غلط ہے. قرآن نے تو یوں کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کسی کرسچن کو, کسی ہندو بھائی کو, کسی مشرک کو, کسی جین کو, کسی بودھ کو, کسی کنفیوشنزم کو برا مت کہو. قرآن کہتا ہے, قرآن وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. بہت آسان ہے ٹی وی کی اسٹوڈیو پر بیٹھ کر جہادی بتا دینا یا فرقہ پرست لوگوں کی نسل بتا دینا اور مدرسوں کو ٹارگیٹ کر دینا. مولانا عبداللہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی اسوا کیسے اسوا ہے بتائیے. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ارے پرانے زمانے کی بات ہے, اللہ کے نبی 1450 سال پہلے آئے, آپ کے پاس موبائل کون سا؟ ہم نے کہا کہ بھئی ون پلس ہے. پہلے کون سا تھا؟ ہم نے کہا کہ نوکیا استعمال کرتے تھے. اس سے پہلے کون سا تھا؟ وہی کرتے تھے کھٹارا. بولا تب وہی استعمال کرتے تھے جو پرانا, وہ اب کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا کہ زمانہ اپ گریڈ ہوا, ہم کو کہیں سیلفی لینا ہو, ٹکٹ بنانا ہو تو ہم کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جاتے, ہم فوراً ٹکٹ بک کر لیتے. آپ کے یہاں آنے کا ہم نے فلائٹ کا ٹکٹ بھی خود سے بک کیا اور وہاں سے ٹرین کا بک کیا. بولا کہ دیکھیے آپ اپ گریڈ ہونا پسند کرتے ہیں, آپ اللہ کے نبی کی زندگی لے لو. اللہ کے نبی کی زندگی میں اپ گریڈ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے کہا کہ کون اپ گریڈ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ کے نبی کا دامن چھوڑتے. بولا ہاں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, آپ کے اللہ کے نبی کو ہم برا نہیں کہہ رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن اعتبار سے تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے. ہم نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو پرمیشن نہیں ہے, شادی کی اجازت نہیں دیتے. نان مسلم لڑکا لڑکی میں شادی کی پرمیشن نہیں. ہم نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے اندر سوسائٹی میں جو برائیاں پھیلے گی اس کے اثرات کو دیکھ کر یوں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی